گفتگو کر رہے ہیں سارا زمان صاحبہ سے اور ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے، اور ہم بات کر رہے ہیں امریکن فارن پالیسی آفٹر دی الیکشنز۔ سارا صاحبہ، آپ نے ملیہ صاحبہ کی بات سنی، افغانستان پہ کوئی تبدیلی؟ آبویسلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن پل آؤٹ جو تھا اس کے بعد لگا کہ بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے خطے میں۔ کیا ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے آپ کوئی چینج ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ جیسے ملیہ صاحبہ نے کہا کہ وہ پاکستان سے بھی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ افغانستان کے تھرو ہی وہ ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں جو پل آؤٹ ہوا اس کی بنیاد تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں رکھی گئی، اور یہ اس وعدے کو پورا کرنے کا صدر ٹرمپ کا ایک طریقہ تھا جس میں وہ کیمپین ٹریل پہ یہ کہتے رہے تھے کہ میں نیور اینڈنگ وارز، جو ان اینڈنگ وارز ہیں، میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کی بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن بعد میں پھر جس طرح سے پل آؤٹ ہوا وہ جتنا کیوٹک تھا اس کو صدر ٹرمپ نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ریپبلکن پارٹی نے، ممبرز آف کانگریس نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس وقت ہم نے دیکھا ہے پچھلے جو پل آؤٹ کے بعد سے ایک اسٹیٹس کو اس سینس میں مینٹین ہوا ہے کہ طالبان جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ریسٹرکشنز خواتین کے حقوق پہ خاص طور پہ، وہ اس کو بغیر کسی فکر کے اس کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان کی فارن پالیسی ہے، ٹریڈ ہے، اس پہ وہ رشیا کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کو کسی ایسی مذاکراتی ٹیبل پہ لانا جہاں پہ وہ پھر خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور میڈیا کے حقوق کے حوالے سے کوئی بریک تھرو دیتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پرائیورٹی ہوگی یا نہیں۔ جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کی پرائیورٹی جو وہ خود آؤٹ لائن کرتے ہیں وہ ٹریڈ ہے، تو اگر وہ ٹریڈ کے لینس سے دیکھتے ہیں تو افغانستان ایک ٹریڈ ڈیسٹینیشن تو نہیں ہے، اور ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اراؤنڈ دا ورلڈ ایک ایسی چیز تھی جو ٹرمپ نے اپنے دور میں، پہلے دور میں اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو افغانستان کے حالات ہیں وہ کیا انتظامیہ کی پرائیورٹی ہے یا نہیں۔ تو فی الحال ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کے تو نہیں لگتی، آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ملیہ صاحب، آبویسلی پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تاثر رہا ہے کہ the Republican presidencies are better for پاکستان، کہ جب ریپبلکن پریزیڈنٹس ہوتے ہیں پاکستان کے لیے سے تعلقات بہتر رہتے ہیں، کیونکہ آبویسلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پینٹاگون سے تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ وہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس کا ہم اثر دیکھ سکتے ہیں ٹرمپ پریزیڈنسی میں؟ عارفہ، پہلے تو I'd like to respond on the question on افغانستان۔ اس پہ بس میں مختصراً یہی کہوں گی کہ the US has no interest in Afghanistan left, none, zero, zilch۔ ان کو صرف اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں ویمنز ایشوز اور اس طرح سے، لیکن there is absolutely, I see absolutely no US interest in Afghanistan۔ ٹھیک ہے، their concern is کہ افغانستان should not become a hotbed again for international terrorism۔ مگر there is no group there that really threatens the United States the way the TTP threatens our country۔ Now on your other question, which is کیا تھا exactly, what was it? Can you repeat that? جی، کہ پینٹاگون سے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریپبلکنز کے زمانے میں پاکستان سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ تو بالکل ہی ڈیلیوژنری ہے۔ we've had good relations and bad relations with both administrations۔ یہ نہ بھولیں کہ ایک ریپبلکن ایڈمنسٹریشن تھی جارج بش سینئر کی، جس نے سینکشنز امپوز کیے تھے، وائڈ رینجنگ سینکشنز under what was called the Pressler Amendment on the nuclear issue۔ تو we've had good times and bad times with both administrations۔ دیکھیں، یہ کوئی پارٹی کا وہ نہیں ہوتا انٹرسٹ اس میں it's the US interest that has determined whether relations with Pakistan have been smooth and stable or they have been turbulent and crisis ridden۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ریلیشن شپ بڑی ایک رولر کوسٹر رہی ہے، کبھی بہت ہی قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور کبھی اسٹرینجمنٹ ہوتی ہے، کبھی ڈیپ انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن آنے سے کوئی بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ ویری کوئکلی 30 سیکنڈز۔ پاکستان تحریک انصاف کو بہت سارا امیدیں ہیں ود دا ٹرمپ پریزیڈنسی، وائٹ ہاؤس۔ ڈو یو سی اینی تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیے، اس میں واپس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا پاکستان ایک پرائیورٹی ملک ہے، اور کیا پاکستان کی سیاست میں جو اندرونی طور پہ ہو رہا ہے وہ واشنگٹن کے لیے پرائیورٹی ہے۔ تو اگر پاکستان اوور آل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹاپ پرائیورٹیز میں نہیں ہے تو پھر اس کی اندرونی سیاست کیسے ٹاپ پرائیورٹیز میں ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے پوچھنے والا۔ بالکل صحیح۔ دا سیم کویسچن ٹو یو ملیہ صاحبہ، 30 سیکنڈز۔ دیکھیں، there were very warm relations, no doubt, between President Trump and former Prime Minister Imran Khan، لیکن countries act according to their interests۔
سو اگر اس وقت ہمارا وی ڈونٹ فگر ان امریکن پرائیورٹیز تو وہیں سے آپ پھر کنکلوژن ڈرا کر لیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.